الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ محترم دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہی ذات ہے، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ دین تمام ادیان پر غالب رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور ایک جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے، لیکن دین اسلام ترقی کرتا رہے گا اور دین اسلام دنیا میں پھیلتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک دین، آپ والا کلمہ ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جب سے ظاہر میں یہ دکھتا ہے کہ اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے اور اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہ ہے کہ جتنا اسلام کو ختم کرنے کی کوشش دشمن اسلام کرتے ہیں، اتنا ہی یہ اسلام بڑھتا ہے۔ پچھلے 2014 سے مشرکین کی طرف سے اور اسلام کے جو کٹر دشمن ہیں انہوں کی طرف سے ان کے جو بڑے بڑے واعظین ہیں، بڑے بڑے مقررین ہیں، جنہوں نے اسلام کو اتنا زیادہ کھول کر نفرت ان کے انسانوں میں گھولنے کی کوشش کی ہے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر سنو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے پاس علم کی کمی ہو وہ تو ان کے بیان سننے بھی نہ چاہیے، کیونکہ اتنا زیادہ وہ اسلام کے اوپر مطالعہ کر کے بیان کرنے بیٹھتے ہیں۔ اس میں پشپیندر کل شریشٹھا ایک بہت بڑا لعین آدمی ہے، اسی طرح سے انکور آریہ، یہ بڑے بڑے RSS کے واعظین ہیں۔ انہوں نے جب اسلام کے خلاف بولنا شروع کیا تو پچھلے 2014 سے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جتنا اسلام ہندوستان کے اندر پھیلا ہے اتنا تیزی سے پچھلے دنوں میں نہیں پھیلا۔ یہی بات تھی کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار ان کو کرنا پڑا، ان پر بریک لگانی پڑی۔ مولانا عمر گوتم کو گرفتار کرنا پڑا، ان پر بریک لگانی پڑی۔ یہ وجہ یہی تھی اصل۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس ہندوستان سے باہر جانا پڑا۔ یہ جتنی وجہ ہیں، وجوہات ہیں ان کے گرفتاری کی یا تڑپائے کرنے کی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے تیزی سے پھیل رہا تھا، اس پر بریک لگانا ضروری تھی۔ تو اسلام شروع دن سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، اور جب آپ علیہ السلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو باطل کے ایوانوں میں جتنے بھی باطل کے بڑے بڑے مراکز تھے ان کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، کیونکہ وہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر تھے، اس کے ذریعے سے ان کی دکانیں چل رہی تھیں۔ اب وہ دکانیں بند ہونے کا وقت آ رہا تھا، اب ایک اللہ کی عبادت کا جو ہے دنیا میں چرچا ہونے والا تھا، تو
تو باطل کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، اور اسی وقت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہر دشمن اسلام کے اندر گھر کرنے لگی، اور باطل کے اندر یہ دشمنی اتنی بڑی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جب مکہ میں رہے، ایک دن آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا، کوئی صبح ایسی نہیں جاتی تھی کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائی جاتی ہو، کوئی شام ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس پر آپ کو تکلیف نہ پہنچائی جاتی ہو، آپ راستہ چلتے تھے، کانٹوں آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے، آپ کے متبعین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سے ایک لمبی فہرست سے صحابہ کرام کی کہ روزانہ 13 سال مکی دور کے اندر ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا تھا، جینا مشکل ہو گیا تھا۔ چند صحابہ نے حبشہ کی طرف جو ہجرت کی وہ اسی لیے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اجازت دی کہ اب تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو، وہاں بھی ان کو ستایا گیا، وہاں بھی لوگ بھیجے گئے۔ پھر جو ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور یہ حکم ایسے ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ختم کرنے کی جو ہے پلاننگ کرنے لگے، بڑی بڑی میٹنگیں ہونے لگی کہ اگر اب جو ہے، کیونکہ حضرت عمر کا اسلام کفر کے اندر ایک زبردست بھاری ہلچل مچ گئی، تو انہوں نے یہ بات طے کی کہ اب جو ہے آخری فیصلہ کرنا چاہیے، اب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ختم کر دینا چاہیے، تاکہ یہ جو اسلام کا سینٹر ہے جس سے اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے، وہ اسلام کا سینٹر ہی ختم ہو جائے گا، شاعر اسلام ہی ختم ہو جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے حکم سے پھر اللہ کا حکم آیا، اب مکہ جیسا محبوب وطن آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور آپ جو ہے یثرب، جس کا بعد میں نام بڑا مدینۃ المنورہ، آپ وہاں جا کر ہجرت فرمائیں۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا، ادھر جان سے مارنے کی دھمکی، جان سے مارنے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے، اسی رات اللہ کی طرف سے حکم آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر راتوں رات نکلے ہیں مکہ سے، اور ایسی قسم پوشی کی حالت میں وہ سفر طے ہوا، سفر ہجرت۔ آپ کبھی سیرت کی کتابوں میں پڑھو سفر ہجرت کیسی قسم پوشی کی حالت میں ہوا ہے، رات کا اندھیرا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک ہے سفر ہجرت اور ایک ہے سفر معراج۔ سفر ہجرت جب آپ مدینہ چلے گئے، مدینہ والوں نے آپ کا ساتھ دیا، مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس پر بھی دشمنوں کو چین نہیں آیا۔ اب وہ یہاں سے مکہ سے مدینے کے اندر جن یہودیوں نے آپ کو آسرا دیا تھا، ان یہودیوں کو ان مشرکین نے خط لکھا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہارے بچوں کو ختم کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایک طرف یہودیوں کو دھمکیاں شروع ہو گئی، اور دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خطوط بھی موجود ہے کتاب کے اندر، وہ دھمکی بھرے خط، وہ دھمکیاں جیسے آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، مسلمانوں کے جینوسائیڈ کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی دھرم پریشد ہوتی ہے کہ عام طور پر مسلمانوں کو ختم کرنے کی اس پر اس کو ابھارا جاتا ہے۔ اور آج 1947 سے محققین یہ کہتے ہیں، جو محققین رپورٹر ہیں، پریس رپورٹر ہے، وہ یوں کہتے ہیں 1900 تقسیم ہند کے بعد سے اپریل 2022 تک سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں تو یہ اپریل 2022 کے دن ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک نفرت کا ماحول چلا دیا گیا ہے۔ لیکن میں یوں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی چند جماعت کو لے کر جب مدینہ پہنچے ہیں، وہ اس پر بھی مکہ والوں نے یہودیوں کو پہلے دھمکیاں دی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی کہ ہم تمہارے صحابہ کو ختم کر دیں گے، تمہاری پوری ریاست کو ختم کر دیں گے، مدینے کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس کے لیے وہ پیسہ چاہیے تھا، مال چاہیے تھا، وہ تجارت کرتے تھے، اور ایک قافلہ تیار کیا جس میں مکہ کا سارا پیسہ لگایا گیا،
مکہ کی ہر عورت کا پیسہ اس میں لگا، مکہ کے ہر مرد کا پیسہ، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، گھر میں چھوٹا سا زیور تھا، وہ بھی زیور بھی ابو سفیان کو دیا، اور بڑا جو ہے تجارتی سامان خریدنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے آج کے حساب سے اس سامان تجارت، وہ قافلے کے اندر 262 کلو سونا تھا۔ آپ گنگا کا کرو گے نا، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا آج کے حساب سے۔ 262 کلو سونا، 1 کلو سونے کا کیا بھاؤ ہوتا ہے؟ تقریباً 50 لاکھ سے زائد ہے آج کے حساب سے۔ اب 50 لاکھ گویا 262 کلو، کتنا بڑا سرمایہ! وہ سب کس لیے کیا تھا کہ آگے آنے کو تیاری کر رہے تھے کہ کیسے مدینہ کو ختم کیا جائے۔ جیسے آج یہ کفر جو ہے پورا تیاری کر رہا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے اس دنیا سے، ہندوستان سے مٹایا جائے۔ یہ پوری تیاری ابو سفیان نے، قریش نے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار، سب سے بڑا سردار ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، پوری تیاری کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اطلاع ملی، یہ آج 13 رمضان ہے، 12 رمضان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اسی قافلے کے تعاقب کے لیے، تاکہ قریش کی کچھ طاقت کم ہو، اور میں یہ چند صحابہ کی جماعت لے کر جو مدینے آیا ہوں، ان صحابہ کی حفاظت کے لیے۔ قریش کی طاقت کم ہوگی، ان کا غرور کم ہوگا، تبھی تو ان کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے 12 رمضان کو، سن ہجری 2 کا رمضان تھا، جس سال روزے فرض ہوئے تھے، اسی سال سن ہجری 2 کا رمضان تھا، اور 12 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور 17 رمضان کو وہ فیصلہ کن اسلام کی بہت بڑی جنگ، جس کو یوم الفرقان کہا گیا، جس میں حق اور باطل کا فیصلہ کیا گیا، سورہ انفال کی آپ تلاوت کریں، لیحق الحق ویبطل الباطل، احقاق حق اور ابطال باطل اللہ کو کرنا تھا، وہ فیصلہ کن جنگ ہوئی، وہ 17 رمضان کو ہوئی۔ کیا محرکات تھے، کن اسباب کی وجہ سے بدل ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ اسلام کے دشمن، کیونکہ سیرت تو اسلام کے دشمنوں نے بھی لکھی ہے، سیرت کی کتابیں تو ہندوؤں نے بھی لکھی ہے، سیرت کی کتابیں تو انگریزوں نے بھی لکھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے، اسی لیے جنگ بدر ہوا۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، اصل میں اس قافلے کا تعاقب کرنا تھا، قریش کی طاقت کو کم کرنا تھا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کما اخرجک من بیتک، سورہ انفال کی آیت ہے کہ اللہ نے تم کو گھر سے نکالا تھا۔ جب اللہ نے نکالا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ کے حکم سے آپ نکلے تھے۔ قرآن کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ نبی جو ہے ان کا بول بھی اللہ کے وحی کے خلاف نہیں ہوتا، تو پھر اس نبی کا قدم کیسے اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا؟ تو بدر میں جو آپ نکلے تھے، جب یہ سب سامنے بات آئی کہ اتنا سارا سامان، اور پھر اس پر یہ طاقتور ہو جائیں گے، اور پھر مدینے کی پوری ریاست کو ختم یہ کرنا چاہتے تھے، ان کا پورا پلاننگ یہ تھا، تو اس کو روکنے کے لیے اور صحابہ کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر صحابہ سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کا حکم بتایا، لیکن اتنا کہا کہ جس کے چلنا ہو وہ چلے۔ میں باہر جا رہا ہوں بدر کے مقام پر کہ میں جا رہا ہوں وہ ابو سفیان کے قافلے کو تعاقب کے لیے، جس کے آنا ہو وہ آوے، کوئی واجب قرار نہیں دیا۔ تو چند یعنی سب نے سوچا کہ رمضان کا مہینہ ہے، کہاں جائیں گے، تو اکثر صحابہ نہیں گئے۔ جب قافلہ باہر نکلا، مقام صعا پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ گنو قافلے کی تعداد کتنی ہے۔ دیکھا کہ وہ انہوں نے گنتی لگائی تو 313 تھے۔ جب حضرت صعصع نے کہا کہ 313، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لی کہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصحاب تعلق میں 313 کا لشکر تھا، انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی۔
اللہ کا نام لے کر چلو. چونکہ کوئی وجوب کا حکم نہیں تھا، اتنے زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، بس وہ 313 اور کوئی لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اس لیے کسی کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. بلکہ بعض غریب صحابہ تو ایسے تھے، رمضان کا روزہ ہے لیکن پاؤں میں پہننے کے چپل نہیں تھے تو پٹے باندھ کے لیے نکلے تھے، کیونکہ عرب کی تپتی ہوئی ریت. آج جگہ ہم یہاں ماربل کے اوپر بغیر چپل کے چلے پتہ چل جائے گا کہ وہ عرب کی تپتی ہوئی ریت جس پر پورا سورج بالکل آب و تاب کے ساتھ پڑتا ہے، تو چپل پہننے کی نہیں تھی، پٹے باندھ کے لیے نکلے تھے. کسی کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلوار تھی، بس اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ چلو تو چلنا ہے. 313 کا جب قافلہ مقام بدر پر پہنچا، ادھر ابو سفیان کو پتا چل گیا تھا کہ مدینہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے ایک آدمی کو جلدی سے تیز سواری سانڈنی لے کر بھیجا مکہ کے اندر کہ جا کے ابو جہل کو خبر دو. جب مکہ کے اندر وہ آدمی پہنچا، مکہ کے اندر تو ہلچل مچ گئی کہ ہمارا تو سارا پوری زندگی کا سرمایہ اس قافلے کے اندر لگا ہوا ہے. تو ابو جہل نے ایک آواز لگائی اور ایک بڑا لشکر جرار 1000 آدمی کا ساتھ میں گانے والیاں اور ساز و سامان کے ساتھ لے کر ابو جہل جو ہے مکہ سے نکلا. یہ بھی مقام بدر پر پہنچے. میں مختصر عرض کر دوں، وقت ہو چکا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ ساحل سمندر سے یعنی دریا کے کنارے سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گیا ہے اور ابو جہل 1000 کے لشکر لے کر آ رہا ہے، اب صحابہ میں تشویش پیدا ہوئی کہ ہمارے پاس تو سامان بھی نہیں ہے اور بھوکے ننگے لوگ روزے دار اور ایسی حالت میں 313 کیا مقابلہ کریں گے 1000 کے لشکر جرار جس کے پاس تمام اسلحہ موجود ہیں، گانے والیاں موجود ہیں اور عورتیں موجود ہیں، سب کچھ یعنی وسائل وہاں پر موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ کی رائے، مختلف صحابہ کی رائے آئی، تمام مہاجرین کی یہ رائے آئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ جب ہم نکلے ہیں اب اللہ کا نام لے کر چلے، اگر اللہ کا حکم ہے ہم لڑیں گے اور جہاد کریں گے. اور انصار میں سے کسی کی رائے نہیں آ رہی تھی. حضور انصار کہتے ہیں مدینہ کے رہنے والے لوگ، چونکہ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کا، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر جب حملہ ہوگا تو انصار ساتھ دیں گے، مدینے سے باہر جب کبھی لڑائی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے سامنے دیکھ رہے تھے. ایک انصار کے بڑے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں. ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم ان بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے یوں کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا تو جا اور تیرا رب جا اللہ کے راستے میں، ہم نہیں جائیں گے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں سمندر میں ڈال دیجئے، ہم سمندر میں گر جائیں گے. آپ ہمیں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیجئے، ہم جلتی ہوئی آگ میں گر جائیں گے. ہم نے آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی اطاعت میں 100% کامل رہیں گے. جب یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم ہو گئے. اب جہاں پر صحابہ تھے جس کو عروۃ الدنیا کہتے ہیں، یہ پورا نقشہ سورہ انفال کے اندر یا سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدر کا پورا نقشہ بیان کیا ہے. اس عروۃ الدنیا تو جہاں پر وہ کافر تھے اس کو عروۃ القصویٰ کہا جاتا ہے. اور جہاں پر صحابہ تھے وہاں پر ریت بہت زیادہ تھی. اللہ کی پہلی مدد یہ آئی کہ جہاں پر صحابہ تھے اللہ نے فوراً وہاں پر ہلکی ہلکی بارش برسائی تاکہ وہ ریت جم گئی، اور وہاں پر موسلادھار بارش برسی تو وہاں پر پورا کیچڑ ہو گیا. یہ اللہ کی پہلی مدد تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹینٹ باندھا گیا. ٹینٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹینٹ باندھا تھا وہ
ऊंचाई के ऊपर था, टीले के ऊपर था, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लश्कर को देख सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने इल्हाओ ज़ाहिरी के साथ अल्लाह के सामने मुतवज्जह हुए कि आपके बदन मुबारक पर जो चादर थी, कंधे पर चादर थी, वो चादर भी बार बार पड़ जाती थी। ऐसी इल्हाओ ज़ाहिरी के साथ अल्लाह के सामने रो रहे थे और यूं कह रहे थे, अल्लाह तेरा वादा है तू मेरी मदद करेगा। अल्लाह में ये चंद सहाबा की 313 की जमात लेकर आया हूँ, आज ये खत्म हो गए, जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदई की दुआओं में से है। इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा अल्लाहुम्मा अंता, अल्लाह ये 313 की जो छोटी सी जमात है, अगर ये हलाक हो गई तो फिर जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी दुआ, फिर गनूदगी सी तारी हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गनूदगी आई, फिर आप उठे हैं, आपने सहाबा को फरमाया कि बशारत ले लो, खुश हो जाओ, इंशाअल्लाह हमारी फतेह होगी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि 1000 या 5000 हमने फरिश्ते नाजिल किए, आसमान से फरिश्ते उतरे। ये काफिरों ने देखे, सहाबा ने नहीं देखे, काफिरों ने देखे कि वो काफिर बदर के अंदर शरीक रहने वाले काफिर जो बाद में मुसलमान हुए, उन्होंने कहा कि हमने आसमान से उतरे हुए फरिश्ते को देखे। और जब सहाबा तलवार उठाते थे, फौरन काफिर की जो है गर्दन फौरन नीचे गिर जाती थी, यानी किताल भी किया फरिश्तों ने। इस तरह से बदर का वाकया, बदर का लड़ाई, जंग बदर, ये तो बड़ा लंबा वाकया है, मैं बात खत्म करता हूँ। बिल आखिर जो है मुसलमानों को फतेह हुई। तो जब से दुनिया के अंदर इस्लाम, पहले दिन से इस्लाम को खत्म करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर ऐसी कुछ लचक रखी है कि जितना इसको दबाते हैं, इस्लाम इतनी ही तेजी से जो है उभरता है। आज भी यही हो रहा है। मैंने पहले कहा 2014 से जितना इस्लाम को दबाने की, इस्लाम को खत्म करने की कोशिशें चल रही है, रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद जितना इस्लाम फैला है, इतना पहले पिछले सालों में नहीं फैला। आप देख लो, यूट्यूब के ऊपर कई बयानात मौजूद हैं। इसीलिए यही वजह थी कि इनको मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है जेल के अंदर डालना पड़ा। यही वजह थी कि मौलाना उमर गौतम को इनको जो है गिरफ्तार करना पड़ा। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नायक को तड़ीपार करना पड़ा। ये और कोई वजह नहीं थी, उन पर कोई केस नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वजह असल क्या थी कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैल रहा था। हिंदुस्तान की जो ये आवाम है, जो है, जो सीधी सादी और भोली भाली आवाम है, ये इस्लाम को पसंद कर रही थी। आज भी जो है बड़े बड़े जो रिपोर्टर है, जो सेक्युलर हैं, जिनके अंदर इंसाफ है, जो अंदर की इंसाफ की आवाज बोलते हैं, वो खुद कहते हैं कि हमको ये कहते हुए शर्म आती है कि इन्होंने हमारे मजहब को इतना बदनाम कर दिया है। हमको क्या, अपने हिंदू मजहब का कहते हुए हमको शर्म आती है। ये जो कुछ हो रहा है, ये पूरे इस्लाम की तैयारी हो गई है, इस्लाम के लिए मैदान सज रहा है। जरूरत है मुसलमानों को कि वो मुसलमान जो है 100% दीन पर आने के लिए तैयार हो जाएं। हम ये अंदर से फैसला करें कि अल्लाह बहुत हो गया, अब हम सिर्फ रमजानी मुसलमान नहीं रहेंगे। रमजान के बाद भी हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, रमजान के बाद भी जो है हम तेरे काम को पूरा करेंगे, और रमजान के बाद भी तेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर चलेंगे। ये जरूरत है मुसलमानों को करने की। जब मुसलमान अल्लाह को कह देगा अल्लाह मैं तेरा हूँ, तो फिर अल्लाह की मदद आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब सुन्नत पर